الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ امام غزالی کتاب احیاء علوم سے عقل اور اس کی حقیقت اور اس کے اقسام کے بارے میں کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ تو پچھلی بار کچھ آغاز کیا تھا۔ جاننا چاہیے کہ لوگوں نے عقل کی تعریف اور اس کی حقیقت کے بیان میں اختلاف کیا۔ اکثر لوگوں نے اس حقیقت پر توجہ کی ضرورت نہیں سمجھی کہ یہ لفظ یعنی لفظ عقل کا لفظ عقل کا لفظ مختلف معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی ایک لفظ مشترک ہے۔ لفظ مشترک اس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ ہو اس کے کئی معنی ہوں، اور یہی وجہ اختلاف رائے کی بھی ہے۔ یہی وجہ تو نہیں کہہ رہے، امام غزالی نے جو اصل میں کہا ہے وہ یہ کہا ہے فصار ذالک سبب اختلاف ہے۔ تو اختلاف کی ایک وجہ یہ ہے، کیونکہ صرف یہی وجہ نہیں ہے، بہت سی اور وجوہات بھی ہیں، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس طرف دھیان نہیں دیا کہ عقل کے ایک سے زیادہ معنی، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص عقل کے ایک معنی مراد لے رہا ہے اور دوسرے معنی مراد لے رہا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ وہ اصل میں مختلف عقل کے بارے میں ان کے آراء مختلف ہیں، لیکن یہ کہ حقیقتاً ان کی آراء عقل کے بارے میں مختلف نہیں ہوتی لازماً، بلکہ یہ کہ وہ مختلف یا تو عقل کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا مختلف تصورات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب لوگوں کا مکتب فکر ایک ہو، یعنی جن لوگوں کے عمومی جو ہے دین ایک ہو یا نظریہ حیات ایک ہو، تو ان کے درمیان اختلافات کی زیادہ تر نوعیت یہی ہوتی ہے۔ تو یہ اختلاف جو ہے مسلمانوں کے اندر کا اختلاف ہے، یعنی علماء مسلمین کے اندر کا اختلاف۔ اس سلسلے میں بات یہ ہے کہ عقل ایک لفظ مشترک ہے۔ والحق الکاشف للغط ان العقل اسم یطلق بالاشتراک علی اربعۃ معانی، اور اس کا اطلاق جو ہے 4 معنوں کے لیے ہوتا ہے، کم از کم 4 معنی، اور معنی سے مراد یہاں جو ہے تصورات ہیں، جیسے کہ پچھلی بار ہم نے کہا، کیونکہ معنی کے سے ہم جو مراد لیتے ہیں انگریزی میں کبھی تو لیتے ہیں اس کو جس کو میننگ کہتے ہیں، اور کبھی ہم اس سے مراد لیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ریفرنس۔ تو مسلمان عربی زبان میں ریفرنس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کا اطلاقی معنی یا اس کا ما صدق اس کو کہتے ہیں، ما صدق، اس کو ما صدق بھی کہتے ہیں، لیکن جس کو انگریزی میں میننگ کہتے ہیں اس کا یعنی عربی میں اس کو جو ہے معنی کہتے ہیں، اور اس کو تصور بھی کہتے ہیں منطقی زبان میں۔ تو عقل ایک مشترک لفظ ہے، اس کا اطلاق 4 معنی کے لیے ہوتا ہے، جس طرح کہ لفظ عین مشترک ہے۔ تو یہ یہاں تک جو ہے پچھلی بار ہم نے کیا تھا۔ عین یعنی مطلب عین سے آنکھ بھی مراد ہوتی ہے، عین سے چشمہ بھی مراد ہوتا ہے، اور عین سے ہی اینک بھی نکلی ہے ہماری زبان میں، اور اس کا اطلاق متعدد معنی پہ ہوتا ہے، یعنی متعدد تصورات پر ہوتا ہے۔ یہاں یہ مناسب نہیں کہ عقل کے ان 4 قسموں کی مشترک تعریف کی جائے، بلکہ ہر قسم کی علیحدہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہاں یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ فلا ينبغي ان يطلب لجميع اقسام حد واحد، یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب یہ 4 قسموں کی ایک ہی جو ہے تعریف طلب کی جائے، کیونکہ تصورات 4 ہیں تو ان کی تعریف بھی الگ الگ ہونی چاہیے۔ اچھا جی، تو اب شروع کرتے ہیں پہلی تعریف، اور پہلی تعریف جو ہے وہ بنیادی تعریف، اور یہاں امام غزالی نے جو ہے ایک لحاظ سے جو ان کا مکتب فکر ہے، عشری مکتب فکر، اس سے ایک ہٹ کر ایک رائے لی ہے۔ تو یہ امام غزالی کی یعنی مطلب یہ ہے کہ جدت نظر کی دلیل ہے، کیونکہ گو کہ وہ اشعری ہیں، اشعریوں کے امام ہیں،
لیکن یہ کہ وہ لکی اشریوں سے اختلاف بھی کرتے ہیں، یعنی اگر مطلب ان کی رائے جو ہے اس کے مطابق نہ ہو تو فرماتے ہیں کہ عقل وہ پہلی قسم وہ ہے، عقل وہ وصف ہے، تو عقل ایک وصف ہے۔ اور جو امام غزالی نے جو اس کا وصفی استعمال کیا ہے، الوصف الذی یفارق الانسان بحسار، جس سے انسان دوسرے قسم کے تمام چوپایوں سے یا جانوروں سے ممتاز ہے۔ ممتاز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ برتر ہے، ممتاز کا مطلب یہ ہے کہ ممیز ہے، جو ان میں امتیازی خصوصیت ہے، جو انسان کو حیوان سے الگ کرتی ہے، کیونکہ انسان حیوان بھی ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ ایک جاندار چیز ہے، تو اس لحاظ سے حیوانوں اور اس کے درمیان جو ہے یہ بہت بڑی مماثلت ہے۔ لیکن یہ کہ جو چیز انسانوں کے حیوانوں سے الگ کرتی ہے ان میں سے ایک چیز جو ہے عقل ہے، اور عقل جو ہے یہ کوئی ایک قوت ہے، ایک وصف ہے۔ وصف کا مطلب یہ ہے کہ یہ یعنی وصف سے یہاں یہ مراد لے رہے ہیں کہ سبسٹنس نہیں ہے، یعنی عقل جو ہے ایک صفت ہے۔ تو عقل کی اس تعریف کے مطابق عقل جو ہے وہ سبسٹنس نہیں ہے، کوئی مستقل بذات شے نہیں ہے، اور یا زیادہ بہتر لفظ اس کے لیے ہوگا قائم بذات نہیں ہے، قائم بذات چیز نہیں ہے۔ قائم بذات نہیں ہے۔ قائم بذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے مطلب یہ ہے کہ میز ہے، ان معنوں میں کہ میز جو ہے وہ سبسٹنس ہے یا قائم بذات چیز ہے، لیکن میز کا رنگ جو ہے وہ اس کا وصف ہے، اور وہ قائم بذات نہیں ہے، کیونکہ رنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا، میز کے رنگ کا تصور نہیں کیا جا سکتا میز کے بغیر۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ میز کو جو ہے میز رہتے ہوئے جو ہے اس کا رنگ آپ تبدیل کر سکتے ہیں۔ تو جو قائم بذات چیز ہوتی ہے وہ خود بھی قائم ہوتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی قائم ہوتی ہیں، لیکن یہ کہ جو اوصاف ہوتے ہیں اس کو فلسفے کی زبان میں جو ہے اعراض بھی کہتے ہیں، وہ خود قائم نہیں ہو سکتی، وہ اس کو قائم رکھنے کے لیے جو ہے دوسری چیزوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے مطلب یہ عقل وصف ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ عقل جو ہے فلسفیانہ زبان میں اگر ہم بات کریں تو وہ ایک عرض ہے، اور انگریزی میں جیسے کہتے ہیں کہ ایک ایٹریبیوٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے وصف ہے، ایک قوت ہے، لیکن یہ قوت اور یہ وصف جو ہے خود قائم بذات نہیں ہے، یہ خود بخود قائم نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جو ہے سبسٹنس کی ضرورت ہے، اس کے لیے قائم بذات چیز کی ضرورت ہے، اس کے لیے جوہر کی ضرورت ہے۔ تو وہ جوہر جو ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف مطلب، کوئی کہے گا ذہن ہے، اور کوئی کہے گا کہ انسانی قلب ہے، اور قلب سے مراد وہ دل، جو مطلب یہ کہ بایولوجیکل دل نہیں ہوتا، قلب یعنی شعور کا مرکز جو ہے۔ اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو جیسے مطلب افلاطون وغیرہ ہیں، یا ارسطو بھی ایک لحاظ سے وہ عقل کو سبسٹنس سمجھتے ہیں، ان معنوں میں کہ گو کہ ارسطو کا نظریہ کچھ مختلف ہے، لیکن یہ کہ افلاطون تو عقل کو جو ہے
سبسٹنس سمجھتا ہے، عرض نہیں سمجھتا. تو امام غزالی یہاں کہہ رہے ہیں کہ عقل ایک وصف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل جو ہے قائم بذات چیز نہیں ہے. عقل جو ہے اس کو کسی سہارے کی ضرورت ہے، اور اس چیز کا وصف ہے. اس چیز میں جو ہے وہ، تو مطلب یہ کہ سمجھ لیں یعنی ذہن ہے. تو انسانی ذہن جو ہے وہ ایک سبسٹنس یا جوہر ہے، اور عقل جو ہے اس کا وصف ہے. یعنی ایک نظریہ یہ ہے. لیکن جو چیز یہاں واضح ہے وہ عقل جو ہے ایک وصف ہے، قائم بذات چیز نہیں ہے. یہ پھر الوصف، اور یہ ایک ایسا وصف ہے جو انسانوں کو دوسرے جانوروں سے جو ہے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ جانوروں کے پاس جو ہے یہ وصف یا یہ قوت نہیں ہے. اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ جانوروں کے پاس ذہن ہے، لیکن ذہن جو ہے ان کا اتنا ڈیولپ نہیں ہے کہ اس کے اندر جو ہے یہ وصف جس کو ہم عقل کہتے ہیں، یا یہ قوت جس کو ہم عقل کہتے ہیں، وہ کام کر سکے اور یا وہ پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے جی. تو اب کہہ رہے ہیں کہ عقل وہ وصف ہے جس سے انسان دوسرے چوپایوں سے ممتاز ہے، یعنی جانوروں سے. بہائم کا استعمال کیا ہے تو بہیم ہے. یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. تو اب پہلی بات یہ سمجھا دی کہ یہ ایک وصف ہے. دوسری بات یہ سمجھائی کہ یہ وہ وصف ہے جو انسانوں کو جانوروں سے ممیز کرتا ہے، یعنی ممتاز نہیں، ممیز کرتا ہے. ممیز کا مطلب ہے کہ ڈسٹنگوش. تو اس سے لازماً یہ مراد نہیں ہے کہ انسان جو ہے اس کے حیوانوں پہ کوئی جو ہے فوق، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. آپ لیکن ممتاز سے یہ مراد وہ لے رہے ہیں ممیز، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ڈسٹنگوش. تو یہ ایک وصف ہے، اور ایک وصف ایسا وصف ہے جو انسان کو دوسرے جانوروں سے جو ہے ممیز کرتا ہے. اور یہ وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم کو کرنے اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ اب اس وصف کی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ وصف، پہلے تو مطلب یہ ہے کہ بتا دیا کہ وہ وصف ہے، اور یہ بتا دیا کہ یہ انسانوں، لیکن ہے کیا یہ وصف؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس وصف سے انسان کے اندر دو صلاحیتیں پیدا ہوتی ہیں، استعداد پیدا ہوتی ہے. اب استعداد کا لفظ استعمال کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ استعداد جو ہے ہر آدمی میں ہے، لیکن اس استعداد کو جو ہے عملی جامہ جو ہے مختلف درجات پہ مختلف لوگ جو ہیں پہناتے ہیں. تو استعداد سے مراد ہے پوٹینشل، یعنی مطلب یہ ہے کہ میرے اندر استعداد ہے کہ میں کرکٹر بنوں. اب بنوں گا یا نہیں بنوں گا تو یہ تو مطلب یہ ہے کہ کتنا میں محنت کروں گا وغیرہ. اسی طرح مطلب یہ میرے اندر یہ استعداد ہے کہ میں علوم نظری حاصل کروں انسان کی حیثیت سے، اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروکار لاؤں. لیکن یہ کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ استعداد جو ہے وہ بروئے کار لا سکوں، کیونکہ اس کے لیے جو ہے مجھے جو ہے اس عقل کو، اس استعداد کو جو ہے پروان چڑھانا ہوگا، مختلف ذرائع سے محنت کرنی ہوگی، اور اس کے جو طریقے ہیں وہ ان کو بروئے کار لانا ہوگا. اچھا، تو اب وہ استعداد کیا ہے؟ دو چیزوں کی استعداد ہے، تو اس پہ بات کرتے ہیں. استعداد جو ہے عقل جو ہے ایک وصف ہے، عقل جو ہے وصف ہے، اور اس وصف سے انسان کے اندر جو ہے استعداد پیدا ہوتی ہے. یعنی مطلب یہ جس کو کہتے ہیں انگریزی میں پوٹینشل. استعداد پیدا ہوتی ہے دو چیزوں کی. ایک تو کہہ رہے ہیں کہ علوم نظری کی، کہ حصول کی.
اس وصف کو بروئے کار لا کے انسان جو ہے علوم نظری کو حاصل کر سکے. تو ابھی اس پہ بات کریں گے کہ علوم نظری کیا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اس کو استعمال کر کے جو ہے کیا فرمایا تھا، دوسرا کیا فرمایا تھا، مخفی فکروں کو بروئے کار لانا. یعنی یہ وہ وصف ہے جیسے انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا کریں. دوسرا جو ہے مخفی فکری صلاحیت، تو ابھی ان دونوں پہ بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی جو ہے قوت پیدا ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس سے دو یہ وصف ہے جس سے استعداد پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر، دو چیزوں کی، علوم نظری کے حصول اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانا. تو پہلے علوم نظری کی بات کریں. علوم نظری کیا ہے؟ تو جو مسلمان مفکرین ہیں یا علم منطق جو ہمارے یہاں پڑھتے ہیں، وہ علم کو دو قسموں میں استعمال کرتے ہیں، علم کو دو قسموں میں تقسیم کرتے ہیں، بدیہی اور نظری. اور بدیہی کو جو ہے بعض اوقات ضروری بھی کہتے ہیں، اور نظری بدیہی یا نظری، انگریزی میں جو ہے بدیہی کو ہم کہتے ہیں سیلف ایویڈنٹ، اور ضروری کو ہم کہتے ہیں نیسسری. بدیہی اور ضروری میں تھوڑا فرق ہے، لیکن یہ ہے کہ اس فرق میں جانے کی یہاں ضرورت نہیں. یہی سمجھ لینا چاہیے کہ بدیہی اور ضروری علم کے لیے جو ہے آپ کو فکر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود آپ پر عیاں ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اتنا واضح ہوتا ہے. ضروری کا مطلب جو ہے لازمی. تو یہ ہو سکتا نہیں ہے کہ مطلب یہ کہ انسان ہو اور وہ چیز نہ جانے. مثلا یہ کہ وہ اتنی عیاں ہے. اس کی مثال اسی طرح لے لیں کہ مطلب سورج نکلا ہوا ہے، تو شعائیں جو ہیں آپ کے آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہیں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سورج نکلا ہوا ہے. یعنی مطلب یہ آپ نہ بھی چاہیں تو آپ پر یہ عیاں ہے کہ سورج نکلا. اسی طرح یہ یعنی مطلب یہ کہ عقلی علوم میں بھی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں لازمی یا ضروری. اس کے لیے جو انسان کو فکر استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود عیاں ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہے جیسے مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ 2 + 2 جو ہے 4 ہے، یا 4 جو ہے 2 کا آدھا ہے. یا مطلب یہ ہے کہ ہونا یا نہ ہونا فار ایگزامپل ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے فار ایگزامپل. اب اس کو کہتے ہیں ضروری اور لازمی علم، جس کے لیے مطلب یہ ہے کہ آپ کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود بخود آپ پر ظاہر ہے. تو بچہ جب بڑھ جاتا ہے، بچہ جب مطلب یہ ہے کہ قوت تمیز پر پہنچ جاتا ہے، تو یہ چیزیں اس کو خود بخود آ جاتی ہیں، اس کے لیے اس کو تگ و دو کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. نظری جو ہے اس کی بالکل ضد ہے. نظری وہ علم ہے جس کے لیے آپ کو غور و فکر استعمال کرنا پڑتا ہے، اور قوت عقل جو ہے استعمال کرنے. عقل اس میں خود بخود کام نہیں کرتی، بلکہ یہ کہ عقل کو استعمال کر کے اور بروئے کار لا کر آپ کو جو ہے اس علم کو حاصل کرنا پڑتا ہے.
اور نظری علم کا بنیادی طریقہ یہ ہے جس کو کہتے ہیں انگریزی میں اس کو کہتے ہیں میڈیٹڈ نالج. اور جو قوت اس کے لیے آپ استعمال کرتے ہیں وہ قوت ہے استنتاج کی قوت، نتیجہ نکالنے کی قوت، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں انفرنس. تو نظری علم حقیقت میں جس کو وہ نظری علم یہاں کہہ رہے ہیں وہ حقیقت میں استنتاجی علم ہے، یا اس کو انگریزی میں کہیں گے انفرینشل نالج. اور جو استنتاجی علم ہوتا ہے وہ حاصل ہوتا ہے علم ضروری، اور علم ضروری جو ہے جیسا کہ معلوم ہوگا وہ حواس سے بھی حاصل ہوتا ہے، وحی سے بھی حاصل ہوتا ہے، عقل سے بھی حاصل ہوتا ہے. یہ بنیادی طور پہ جو ہے یہ علم ضروری کے ذریعے جو ہمیں ایک چیز حاصل ہوتی ہے وہ اطلاع ہے، جس کو انگریزی میں انفارمیشن کہتے ہیں. جیسے کہ مطلب یہ ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تو یہاں حواس کے ذریعے مجھے معلوم ہے کہ درخت ہے اور درخت کا جو ہے پتے سبز ہیں، اور درخت جو ہے سڑک کی اس پار ہے اس پار نہیں ہے، یا اس پار ہے اس پار نہیں ہے، یا سورج نکلا ہوا ہے، یا بارش ہو رہی ہے یا بارش نہیں. یہ سارا ضروری علم ہے. اب مسلمانوں کی اصطلاح میں موجودہ فلسفے کی اصطلاح میں یہ ضروری علم نہیں ہے، کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈیکارٹس سے لے کر مطلب یہ کہ وہ حواس کو تو مطلب یہ کہ وہ شک و شبہ کا شکار بناتے ہیں، اسکیپٹک ڈاؤٹ کا. اسی طرح مطلب یہ ہے کہ وحی کے ذریعے بھی علم ضروری حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ جو وحی جو ہے وہ جبلی وحی ہو یا جو انبیاء کے ذریعے حاصل ہوئی ہے. اور عقل کے ذریعے بھی علم ضروری حاصل ہوتا ہے، جیسے جو 1+1=2. اب اس اطلاع کی بنیاد پہ پھر ہمارے پاس ایک قوت ہے جس کو قوت استنتاج کہتے ہیں، عقل. اور یہ قوت جو ہے عقل کی قوت ہے، انفرینشل پاور. تو جو اطلاع ہمیں حاصل ہوتی ہے اس کی بنیاد پہ عقل جو ہے قوت استنتاج یا انفرینشل پاور کو استعمال کر کے معلوم قضایا سے نامعلوم قضایا کی طرف جو ہے فکری سفر کرتی ہے. معلوم سے نامعلوم کا نتیجہ نکالتی ہے. اس کو کہتے ہیں ضروری علم، اس کو کہتے ہیں علم نظری. اس کو میڈیٹڈ نالج یا انفرینشل نالج بھی کہتے ہیں. میڈیٹڈ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے آپ کو علم ضروری کا سہارا لینا، میڈیشن یعنی اس کے واسطے سے. تو میڈیٹڈ نالج کا مطلب ہے بالواسطہ علم، کیونکہ اس کے لیے آپ کو واسطہ چاہیے. علم ضروری کا آپ کو واسطہ چاہیے. تو علم نظری جو ہے بالواسطہ علم ہے یا استنتاجی علم ہے، یہ ایک ہی بات ہے اس ضمن میں، انفرینشل نالج. اور انفرنس جو ہے یا استنتاج جو ہے
اس کو کہتے ہیں معلومات معلوم سے نامعلوم کو معلوم کرنا، یعنی معلوم کی مدد سے، تو اس کو کہتے ہیں استنتاج۔ اور اس قوت کا نام جو ہے امام غزالی کہہ رہے ہیں عقل ہے۔ یہ پہلی چیز، اس قوت کا نام جو ہے عقل ہے۔ تو عقل ایک وصف ہے، اور اس وصف سے کیا ہوتا ہے؟ پہلا انسان علم نظری، اور علم نظری کیسے حاصل کرتا ہے؟ استنتاج کی بنیاد پہ۔ تو یہ وصف کیا ہے؟ یہ وصف استنتاج ہے۔ یہ قوت کیا ہے؟ قوت استنتاج۔ یا تو عقل کیا ہے امام غزالی کے نزدیک؟ عقل جو ہے قوت استنتاج ہے، اس معنی میں۔ پہلا معنی عقل جو ہے قوت استنتاج، عقل جو ہے قوت استنتاج۔ اور دوسرا اس کا معنی جو ہے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اس وصف کا دوسرا معنی نہیں، دوسرا کام جو ہے وہ تو دوسرا جو معنی نہیں، وہ وصف ہے جس سے انسان کے اندر نظری علوم، اور دوسرا یہ مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پر ہے۔ تو مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار میں جو مخفی فکری صلاحیتوں، یہ ان کا ترجمہ ہے، کو بروئے کار لانے کی۔ تو عقل وہ وصف ہے جس کے ذریعے نظری علوم، تو اس کی ہم نے ابھی تعریف، نظری علوم کو قبول کرنے کی اور مخفی فکری صلاحیتوں کو استعمال کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی۔ اور وہ مخفی فکری صلاحیتیں کیا ہیں؟ وہ وہی ہے جو ہم نے ابھی مخفی فکری، کیونکہ فکر کا مطلب ہے حرکت نفس، معقولات کے ادراک میں جو حرکت نفس ہے اس کو فکر کہتے ہیں، تھاٹ، یعنی مسلمانوں کے منطق میں۔ تو مخفی فکری، اور مخفی کا مطلب، مخفی اس لیے ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، یعنی ہماری فکری حرکت نفس ہے اس کو آپ دیکھ نہیں سکتے، صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو وہ مخفی فکری صلاحیتیں کیا ہے؟ وہ صلاحیت ہے معلوم سے نامعلوم کو، پہلی اب نے دیکھی معلوم کرنے کی، اور اطلاعات کی بنیاد پر غیر مطلع چیزوں کو معلوم کی بنیاد پر غیر معلوم چیزوں کو معلوم کرنے اور ان کو عملی جامہ پہنانے کی جو ہے صلاحیت پیدا ہو جاتی۔ اور امام غزالی جو اصل لفظ استعمال کیا ہے وہ یہ ہے، جو امام غزالی نے اصل میں لفظ استعمال کیا ہے وہ لفظ ہے تدبیر یعنی مطلب یہ کہ الوصف الذی یفارق الانسان بہ سائر البہام، عقل وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان اور دوسرے بہائم کے درمیان جو ہے، یہ جانوروں کے درمیان جو ہے امتیاز پیدا کیا جاتا ہے۔
والذی باستعد لقبول علوم نظریہ، اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے کہ علوم نظری کو حاصل کرے ایک، اور اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ تدبیر کرے، صناعت الخفیہ الفکریہ، تو تدبیر کرے صناعت خفیہ فکریہ۔ اور اس کا جو ترجمہ جو ہے میں کروں گا وہ یہ ہوگا کہ اس سے استعداد پیدا ہوتی ہے کہ وہ مخفی فکری صلاحیتوں کو جو ہے عملی جامہ پہنانے کی اس کے اندر جو ہے صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ ان کا بھی ترجمہ تقریباً یہی ہے۔ تو تدبیر کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو مینیج کرنا، اور صنعت جو ہے اس سے جو متبادر ہوتا ہے وہ صرف علم نہیں ہے بلکہ پریکٹیکل تھنگس بھی، عملی چیزیں بھی۔ تو جو اس سے میں مراد لے رہا ہوں وہ، کیونکہ فکری صلاحیتوں کو جو استعمال کرنے کی صلاحیت ہے وہ تو علوم نظری میں بھی ہے، تو یہ تدبیر صنعت خفیہ فکریہ کا جو اضافہ کیا ہے اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تو میری سمجھ میں تو اس کا یہی آتا ہے کہ اس سے مراد جو ہے پریکٹیکل ریزن ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ جو استنداج کی قوت ہے، اس سے یہ معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کی جو استعداد ہے، یہ استعداد جو ہے نظری میدان میں بھی ہے اور عملی میدان میں بھی ہے، دونوں میدان میں بھی ہے۔ یہ اس کا مطلب میں نے لیا، یعنی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عقل و وسع جس انسان اور دوسرے تمام چوپایوں سے مبادل، وہ وسع جس انسان کے اندر نظری علوم کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، استعداد پیدا ہوتی ہے، اور مخفی فکری صلاحیتوں کو بروئے کار لانے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ جو قوت ہے، قوت استنتاج، اس کے دو پہلو ہیں، علمی اور عملی۔ آپ جو ہے اس کے ذریعے جو ہے معلوم چیزوں سے نامعلوم چیزوں کو معلوم کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے ایک، اور دوسرا یہ کہ اس فکری قوت کو، یعنی اس قوت کو جس کو استنتاجی قوت کہتے ہیں، اس کو آپ جو ہے استعمال کرتے ہیں عملی میدان میں بھی۔ تو جو آپ کو معلوم ہے اس کی مدد سے جو ہے نامعلوم کو معلوم کرتے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے تدابیر عملی میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں، کہ مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس سے آپ یعنی اسی فکر کی بنیاد پہ آپ معلوم کرتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ اینٹوں سے مکان کیسے بنے گا فار ایگزامپل۔ تو یہاں بھی جو آپ قوت استعمال کر رہے ہیں وہ قوت استنتاج ہی ہے۔ جب آپ نے جو ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس مادہ ہے اور اس مادے کی بنیاد پہ آپ نے ڈیزائن بنایا اور پھر اس ڈیزائن کو جو ہے عملی جامع بنایا، تو جس چیز کو آپ بروئے کار لاتے ہیں وہ وہی فکر ہے جس کو آپ حرکت نفس کہہ رہے ہیں۔ اور گو کہ وہ حرکت نفس جو ہے یہاں یہ مادی چیزیں ہیں ساری، لیکن یہ ہے کہ یہ محسوسات ہیں، یہ ساری چیزیں،
لیکن جو اس کے پیچھے ڈیزائن کام کر رہا ہے اور اس کے پیچھے جو ہے تدبیر جو کام کر رہی ہے اور اس کے پیچھے جو ہے اسکل جو کام کر رہی ہے وہ فکری ہی ہے، غیر مادی ہی ہے. تو ان معنوں میں مطلب یہ ہے کہ اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ جب امام یہ فرماتے ہیں کہ عقل وہ وصف ہے جس کے ذریعے انسان میں قبول صلاحیت پیدا ہوتی ہے نظری علوم کی، اور اس کے اندر صلاحیت اور پیدا ہوتی ہے عقل عملی کی بھی. اور یہ عقل عملی جو ہے اور یہ نظری علوم جو ہے دونوں جو ہیں ایک ہی قوت استعمال کرتے ہیں، اور وہ قوت ہے قوت استنتاج. اور اسی قوت کو جو ہے یا اسی وصف کو جو ہے ہم عقل کہتے ہیں. اور اسی کی بنیاد پہ مطلب یہ ہے کہ ہم معلوم سے نامعلوم کی طرف سفر کرتے ہیں، چاہے وہ معلوم سے نامعلوم کا طرف سفر جو ہے نظری ہو یا عملی. یہاں پہ رکتے ہیں.